بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نسیم فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، جس کی سماعت 3-3.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ دونوں طرف کے وکلا نے اپنے دلائل دیے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر اوصاف صاحب مخالف حکومت کی طرف سے پیش ہوئے۔ ہماری طرف سے حامد خان صاحب، جو کہ بڑے وکیل ہیں، تو یہ 3.5 گھنٹے تک جو کارروائی چلتی رہی۔ بعد میں عدالت کے معاون منیر صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب، دوسرے معاون جو تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کے فیور میں دلائل دیے اور کہا کہ ان کو فرد جرم یا ان کو معافی ہونی چاہیے، ان پہ توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے۔ مگر چونکہ عمران خان صاحب نے جو اس سے پہلے جب جواب داخل کیا تھا شوکاز کے اگینسٹ، اس میں بھی انہوں نے عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے تھے، عدالت اس سے مطمئن نہیں تھی۔ اس کے بعد کل ایک شوکاز کے اگینسٹ جواب داخل کیا، اس پہ بھی اطہر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ فل بینچ جو کورٹ کی سماعت کر رہا تھا کیس کی، انہوں نے بھی اس میں غیر تسلی بخش اس کو ظاہر کیا اور کہا کہ اس میں کنڈیشنل کوئی شرائط نہیں ہے اس پہ معافی کی، نہ اس میں انہوں نے کہا کہ غیر مشروط معافی کا کوئی ذکر تھا، جس پر آخر میں عدالت نے 5 منٹ کا کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، 5 منٹ ٹھہرے آپ لوگ۔ اس کے بعد وہ سارے جج حضرات اپنے روم میں چلے گئے اور وہاں جو کچھ بھی فیصلہ کر کے باہر آئے اور انہوں نے فیصلہ سنایا۔ عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کر دی ہے، جو کہ چارج فریم اس کا 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے۔ وہ 2 ہفتے بعد اس میں عمران خان کو خود پیش ہونے کو کہا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، وہ یہی ان کے وکیل نے موقف پیش کیا کہ بھائی میں غیر مشروط معافی کیوں مانگوں گا، تو کوئی اس میں جرم ہی نہیں ہے، اور میں نے دانستہ طور پہ وہ زیبا شہناز صاحبہ کو کہا ہی کچھ نہیں ہے۔ ان سے تو لیگل ایکشن کی بات کی ہے کہ لیگل ایکشن تو ظاہر ہے وہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، مگر ججز حضرات اس پہ وہ تھے کہ یہ کسی طریقے سے غیر مشروط معافی مانگے۔ اور آخر سماعت میں جج اطہر من اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے، جو 5 افراد پر مشتمل جج بینچ تھا، اس نے آخر میں یہی کہا کہ آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں۔ اس میں اشارہ دیا انہوں نے کہ آپ اس میں بیچ میں بھی اگر کوئی آ کے اس میں کہے کہ مجھے غیر مشروط معافی کے لیے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے، تو ہم وہیں پہ اس کارروائی کو روک کے اور اس کو کیس ختم کر دیں۔ تو یہ ناظرین کارروائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ دوسری جانب جو ایک مریم نواز کی طرف سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، جو کہ ان کا پاسپورٹ ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں ہے، جس کی واپسی کی استدعا کی گئی تھی، اس پہ بھی آج پہلے کی طرح پہلے 4 دفعہ بینچ بنے اور ٹوٹ گئے اور سماعت سے معذرت کی ججز نے۔ آج بھی 2 رکنی بینچ بیٹھا، اس نے بھی اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا۔
تو وہ واپس چیف جسٹس کو وہ فائل بھیج دی گئی۔ آج بھی محترمہ جو پر تول رہی ہے اس ملک سے فرار کی، ان کو آج بھی اس میں کوئی ریلیف نہ مل سکا، اور بینچ پھر ٹوٹ گیا اور وہ فائل واپس چیف جسٹس کو بھیج دی گئی۔ تو یہ آج سارا دن کی کارروائی تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں چلتی رہی۔ اس کے بعد جو سیلاب کی پوزیشن ہے ملک کے اندر، جس خوفناک سیلاب آیا ہوا ہے، جس میں بڑی تباہی ہوئی ہے، جس میں جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے، لوگ آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے چپ سادھی لی ہے، وہ جاتے ہیں اور ان کے بجائے امداد کے وہ واپس ان کو دلاسے دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ستم ظریفی ہے ان لوگوں کے اوپر جو بیچارے اللہ کے آسرے پہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ساری صورتحال اس ملک کی۔ اس کے بعد آج عمران خان کا ملتان میں ایک پھر پاور شو ہو رہا ہے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس میں شریک ہوگی۔ تو وہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی حقیقی آزادی کی تحریک بھی چلاؤں گا، اور ساتھ میں سیلاب زدگان کی مدد بھی ہوگی اس کے حوالے سے، اور ان لوگوں کے پاس بھی جاؤں گا، اور یہ میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جلسے کر رہا ہوں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے 3 گھنٹے میں 500 ارب روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر اتوار کو ٹیلی تھرون کی کال دی ہے کہ میں پھر ٹیلی تھرون کروں گا اور لوگوں سے پھر فنڈ کلیکٹ کروں گا لوگوں کی، سیلاب زدہ لوگوں کے لیے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے آج کی، اور اس میں آگے جو فیصلہ ہم آخر میں پھر ایک دفعہ ذکر کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انشاءاللہ یہ فیصلہ اڑ جائے گا۔ یہ جو فرد جرم عائد ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اس میں جان نہیں ہے۔ سو موٹو لینے کا ہائی کورٹ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ پچھلے سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے مطابق اس میں یہ کہا گیا ہے کلیئر کہ اس پہ کوئی سو موٹو نہیں لے سکتا، نہ کوئی بینچ اس پہ بنا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ اس کیس میں جان نہیں ہے، زبردستی کا اس کو کیس کو بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تو انشاءاللہ یہ کیس آگے چل کے اڑ جائے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب شاید اپالوجائز نہیں کر رہے، اس کو اپالوجائز انکنڈیشنلی نہیں کر رہے، اسی وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ وکلا نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کیس میں جان نہیں ہے، اس میں ٹائم ضرور لگے گا، یہ کیس چلے گا، اس پہ فرد جرم چارج فریم ہوگی 2 ہفتے بعد، اور کیس کو لے کے آگے چلا جائے گا۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کورٹ سے نکلنے کے بعد وہ آج میٹنگ اپنی کر رہے ہیں، اس میں کیا فیصلہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ملتان کے جلسے کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اگلے ویڈیو انشاءاللہ ہم باقی اور تفصیل بتائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔